بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ کلپ ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی اچھا، میں کیا وہ اپنا جو ہے نا سیدھے سوال دے رہا ہے کہ میری کوئی جنرل کراؤ پنجاب جنرل دوسرا اپنا مظاہر صاحب کے لیے جو ہے نا انہوں نے ذرا مل لو انہوں کو جو حال ہے پورا طرح کھڑا تھی دسو کیا چیز ہے ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ کر کے نا جیسے تارڑ سے 3-4 کرا کے نا استغاثے انہوں سے 228,000 دے تاکہ انہوں نے پریشر سے میں صبح کر لینا صبح انہوں نے پوچھ کر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ دراصل آڈیو ہے مبینہ طور پر فواد چودھری صاحب کی۔ اس سے پہلے بھی ہمارے معزز سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی آڈیوز آ چکی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی آپ نے آڈیو سنی، انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ میری آڈیو ہے، اور پھر اس طرح جو وہ جج تھے وہ متنازع ہو گئے اور پھر ان کو بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اب یہ جو آڈیو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک کس حوالے سے ہے؟ وہ آڈیو تھی جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے، اور اس آڈیو میں بندیال یعنی چیف جسٹس صاحب کا بھی تذکرہ ہے اور مظاہر علی نقوی کا بھی تذکرہ ہے۔ اب مظاہر علی نقوی صاحب کا جو تذکرہ اس آڈیو میں کیا گیا ہے وہ پرویز الہی صاحب کی جو آڈیو ہے اس سے زیادہ کھلے اور واضح انداز میں کیا گیا ہے، اور جو چیف جسٹس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں بھی پتہ نہیں کوئی ٹرک کی بات ہو رہی تھی، اب معلوم نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا ٹرک ہے، تو لگتا تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ بھی ٹرکوں پہ چل رہی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ تارڑ صاحب کے اوپر 228 آرٹیکل 228 کے تحت مقدمہ درج کریں 3-4 استغاثے کر کے تاکہ ان کے اوپر پریشر پڑے۔ یہ فواد چودھری صاحب اپنے بھائی فیصل چودھری صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کر کے مظاہر علی نقوی صاحب سے بات کر کے آپ ان کے اوپر یہ مقدمے کروائیں اور عدالت میں طلب کریں۔ اچھا، 228 آرٹیکل ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر آرٹیکل منشیات بنانے کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے کسی کام میں ملوث نکلے تو پھر اس کے اوپر 228 آرٹیکل لگا کر اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم کس طرف چل پڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے کہ ایک سمپل آڈیو ہے اور ہم تنقید کریں کہ بھئی یہ ہماری عدلیہ کس طرف جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ بڑی اہم ہے کہ جو پہلے ابھی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب یہاں پر بڑی بڑی آڈیوز آئیں گی، جن آڈیوز کے بعد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ آغاز ہے، یہ شروعات ہے، اس سے آگے مزید اس سے بھی زیادہ اور بھیانک آڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ پہلے تو ہمارے ہاں ایک بیہودہ سسٹم چلا تھا ہماری سیاست میں، لیکن وہ تھا بیہودہ ویڈیوز کا یا انتہائی گھٹیا اور فحش گوئی پر مبنی آڈیوز کا۔ لیکن اب جو آڈیوز کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے یہ سلسلہ ٹوٹلی طور پر سیاسی ہوگا، یعنی سیاسی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بنانے کی باتیں ہوں گی، آپس میں ڈیل کی باتیں ہوں گی، عدلیہ کا جو چہرہ سامنے ہے اس میں مسخ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں مسخ ہوتا نظر آئے گا۔ تو آگے اس طرح کی آڈیوز کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد واضح طور پر حکومت اس موڈ میں دکھائی دی کہ وہ کسی صورت میں بھی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کچھ فیصلے کے حوالے سے بات کی۔ یقیناً اس فیصلے میں کوئی ایسے شکے ہیں کہ میرے خیال میں جلدی میں پی ٹی آئی والوں کو مٹھائیاں بانٹنی پڑیں، ان کو ناچنا پڑا، کیونکہ ان کا کام تو ناچنا ہے، وہ چاہے ان کی کوئی مرگ ناگہانی ہو اس پر بھی ناچتے ہیں، اگر ان کو کوئی خوشی کی خبر ملے تو اس پہ بھی وہ ناچتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک اچانک سے خوشی کی خبر تھی، وہ اس پر ناچنے لگے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ ہم تو غلط ناچ بیٹھے پھر افسوس میں ناچنے لگ گئے، تو وہ سلسلہ تو ان کو اسی طرح جاری رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اب
کافی دن گزر گئے، الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی مزید ہمیں پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ جو KP کے گورنر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، ہم 7 ارب دیتے ہیں، اوپر جتنے اخراجات ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ پھر آپ خود ہی کہیں سے بندوبست کر لیں۔ دوسری طرف ہم نے پہلے بھی ولاگ میں بات کی ہے کہ IMF اپنے وعدوں سے اس وقت مکر گیا ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ مزید کڑی شرط لگانے کے موڈ میں ہے، یعنی اپنی شرط پوری کروانے کے بعد بھی مزید وہ ٹینشن بڑھا رہا ہے۔ تو اب یہ بھی سچویشن ایسی ہے کہ جس میں الیکشن کا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تیسرا فیکٹ شامل ہو گیا ہے، وہ RDOs کا ہے کہ جس میں PTI اور عدلیہ کا آپس میں گھڑ چوڑ بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ آپ سلسلہ دیکھیں گے کہ مزید چند روز میں یہ سلسلہ مزید بڑھ جائے گا اور مزید شدت اختیار کر جائے گا۔